اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما، اور دیکھیں ماں آ گیا یہاں پر اور اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ الا آ رہا ہے، تو اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ نہیں. اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول ایک رسول قد در حقیقت خلط گزر چکے من قبل ہی اس سے پہلے رسولو کئی رسول. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ یہ رسول ہے، رسول نہیں ہے رسول ہے. تینوں پہ پیش آ رہا ہے، را پہ بھی اگر پیش ہو سین پہ بھی پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پلورل ہوتا ہے. لام پہ تو زبر بھی ہو سکتا ہے آگے اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن را اور سین پر پیش ہی ہوں گے تو یہ پلورل ہے. ان سے پہلے کئی رسول. افا ان آ مطلب کیا، فا تو ان اگر، تو کیا اگر ماتا وہ مر جائیں، او یا قتلا قتل کر دیے جائیں. کیا ہے یہ؟ مجہول ہو گیا. قتل کر دیے جائیں. انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے، انقلبتم تم پلٹ جاؤ گے. علی اعقابکم، علی مطلب پر، اعقابی ایڑیاں. عقیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو عقب سے بنا ہے، اور اعقابی اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں اپنی ایڑیوں پر. ومن اور جو ینقلب پلٹ جائے گا. کیا ہے یہ؟ مضارع. اور جو کوئی پلٹ جائے گا علی عقیبیہ. اب یہاں پر عقیبیہ ہے، ڈوئل دو کے لیے آتا ہے بئی، ٹھیک ہے نا. اور اپنی دونوں ایڑیوں پر. فلن تو ہرگز بھی نہیں، یضرو وہ نقصان دے گا. ذرہ یضرو نقصان دینا مضارع ہے یہ. اور ہرگز بھی نہیں، تو ہرگز بھی نہیں وہ نقصان دے گا اللہ کو شیئن کچھ بھی. وسا وا مطلب اور، سا مطلب جلد ہی. شروع میں سین لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جلد ہی. یجزی بدلا دے گا، تو جلد ہی بدلا دے گا اللہ شاکرین شکر کرنے والوں کو. کیا ہے شاکر؟ فاعل ہے، فاعل کی جمع شاکرین شکر کرنے والے. اب یہاں پر کیا ہوا تھا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں جب وہ بے ہوش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. اچھا ایک ان کا دشمن تھا، اس نے پتھر پھینکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور وار کرنا بھی چاہا تھا. پتھر آپ پر لگا اور آپ کے دانت جو ہے شہید ہو گئے، اور یہاں پر پھنس بھی گیا تھا ان کا دانت جو بعد میں ایک صحابی نے نکالا تھا. جب وہ ان کو مار رہا تھا تو حضرت مصعب بن عمیر نے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بچا نہیں پائے اور وہ فوت ہو گئے. اس پر یہ خبر پھیل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اس پر صحابہ کرام کو بہت صدمہ پہنچا. کسی نے سوچا کہ جب آپ ہی زندہ نہیں رہے تو ہمارا جنگ کرنے کا کیا فائدہ. کسی نے سوچا کہ جب اسلام لانے والے ہی نہیں رہے تو ہم اسلام پر رہ کر کیا کریں گے، ٹھیک ہے. کسی نے کہا کہ ابو سفیان سے امن طلب کر لو، یعنی اب ابو سفیان سے کہہ دو کہ اب ہم جنگ نہیں کر رہے، اس سے ہاتھ ملا لو اور دوبارہ اس کی پناہ میں آ جاؤ. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے تو کئی رسول جو ہیں وہ جا چکے ہیں. دین رسول کا نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اگر نبی جو ہیں وہ شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے؟ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت خسارے کا سودا ہوگا. یعنی اگر تم پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے کیا لڑ سکتے ہو؟ کچھ بگاڑ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اچھا جو صحابہ کرام تھے وہ کس قدر محبت کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک دینے کو تیار تھے، ہے نا. اور پورے زندگی بھر ان کے مطلب کہنا ان کے فالوورز رہے، اور جو نبی نے کیا وہ انہوں نے کیا، جو نبی نے نہیں کیا وہ صحابہ کرام نے نہیں کیا. جب حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس پر سارے صحابیوں کے دل ہل گئے، ان سے برداشت نہیں ہوا. اچھا آپ یہ سوچو، جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، اولاد ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر اولاد کے بارے میں ہم ایسا سوچ نہیں سکتے، ہے نا، اپنی زندگی میں، وہ اولاد سے زیادہ نبی کو پیار کرتے تھے، اولاد سے زیادہ نبی کو چاہتے تھے کہ ان کے دل ہل جاتے تھے نبی کے بارے میں کچھ سنتے ہی.
تو جب حقیقت میں فوت ہوئے تو حضرت عمر بھی بولے کہ منافقین سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، لیکن نہیں، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی۔ جب کسی نے حضرت عمر کو یہ خبر بتائی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو منافقین سمجھتے ہیں، نبی ابھی فوت نہیں ہوئے، نبی کو کوئی موت نہیں آئی، بلکہ آپ تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران 40 دن کے لیے لے گئے تھے۔ مطلب انہوں نے ایسی سوچا جیسے حضرت موسیٰ بن عمران لیتے ہیں ویسے ہی وہ لے گئے۔ تو لوگوں کو لیکن پکا یقین تھا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر اٹھے، اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور آ کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کہے بغیر سیدھا حضرت عائشہ کے گھر گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دھاری دار چادر سے ڈھکا ہوا تھا، دھاری دار چادر تھی جس سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے چہرے پر سے چادر اٹھائی اور آپ کے چہرے کو چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر آ گئی ہے، جو موت لکھی ہوئی تھی اب وہ موت آ گئی ہے۔ اس کے بعد وہ باہر تشریف لائے اور اس وقت حضرت عمر لوگوں سے وہی بات کہہ رہے تھے، یعنی وہ کسی کی سن نہیں رہے تھے اور وہی بات کہہ رہے تھے۔ تو ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ نہیں بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا۔ مطلب جب نہیں بیٹھے تو انہوں نے خطبہ جاری کر دیا اور سب نے حضرت عمر کی طرف سے توجہ ہٹائی اور کس کی طرف کری؟ حضرت ابو بکر کی طرف جو ہے انہوں نے منہ کر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے فتویٰ دیا کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے وہ یہ سن لے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور جو صرف اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، صرف اللہ کو ہی اپنا معبود مانتا ہے، تو وہ یہ سن لے کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہیں گے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ والی آیت تلاوت کی، جو یہ والی آیت ہے حضرت ابو بکر نے یہ تلاوت کی۔ پھر حضرت عمر کا بھی بیان آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا میں نے جیسے ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا، میں بہت زیادہ شدید دہشت زدہ ہو گیا، یعنی مجھے بہت خوف آیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر ہی نہیں جم رہے تھے، مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ پھر میں جان گیا کہ واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یعنی وہ بھی صحابہ کرام کو وہ ٹائم فیس کرنا بہت زیادہ مشکل لگا، وہ ٹائم ان کے لیے بہت شدید تھا، بہت زیادہ دہشت زدہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا کس کو؟ شاکرین کو، شکر گزار کو۔ ٹھیک ہے، شکر گزار کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ شکر گزار کیسے ہوتے ہیں، کیسے شکر کرتے ہیں؟ شکر گزاری کے لیے سب سے پہلے عاجزی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل عاجز، یعنی ہم بالکل بے بس ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہیں، جیسا وہ چاہے گا ہمیں ویسا ہی چلنا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا۔ دوسرا، جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس پر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ آنا، گھمنڈ نہ آنا، تکبر نہ آنا۔ تیسرا، اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں تیری شکر گزار ہوں، جو بھی نعمت دی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تعریف کرنا۔ میں نے بتایا تھا نا ہماری زبان میں کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ، ہر بات میں کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تک بھی پہنچائے۔ ٹھیک ہے، اور نعمتوں کا اعتراف کرنا، یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ بہت لوگ ایسے تھے، مشرکین مکہ بھی، منافقین بھی، کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی ہے، میں تو اتنی زیادہ عالم ہوں، پڑھی لکھی ہوں، اس وجہ سے مجھے پیسے مل رہے ہیں، اس وجہ سے میں اتنی وہ ہو گئی ہوں کامیاب۔ نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے اور کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میری قسمت پھوٹی ہوئی ہے، میں ایسی ہوں، میں ویسی ہوں۔ جو ہے اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، جو دیا اس کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ہماری زندگی سکون میں رہے گی، پرسکون رہے گی۔ ٹھیک ہے، پھر اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کرنا جس میں وہ پسند کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ کو ایسی جگہ اس کا استعمال کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو، وہ دکھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اسراف کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہیں جو شکر کے ہیں۔ پہلا، عاجزی اختیار کرنا، دوسرا تکبر نہ کرنا، تیسرا اس نعمت کی وجہ سے اس کا شکر ادا کرنا، اور نعمتوں کا اعتراف کرنا، اور اس کو ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں وہ چاہتا ہے، جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے،
وما کانا اور نہیں ہے لی نفس کسی نفس کے لیے اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے ان کے تموتا وہ مر جائے الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے کتابن لکھا ہوا ہے. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ فرض ہوا ہوا لکھا ہوا. تو لکھا ہوا ہے مؤجلن. اجل کس کو کہتے ہیں؟ وقت کو. تو یہ کیا ہے؟ مؤجلن مقرر وقت. ومن اور جو کوئی یرید ارادہ کرتا ہے ثوابا ثوابت دنیا دنیا کے ثواب کا نوتی ہی ہم عطا کرتے ہیں اسے یا ہم دیں گے اسے. نوتی یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. ہم دیں گے عطا کریں گے اسے منہا اس میں. ومن اور جو کوئی یرید ارادہ کرتا ہے ثواب الآخرتی آخرت کے ثواب کا نوتی ہی ہم دیں گے اسے منہا اس میں. وسنجز وا مطلب اور سا مطلب جلد ہی اور جلد ہی نجزی ہم زیادہ دیں گے شاکرین شکر کرنے والوں کو. سمجھ رہے؟ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شکر شاکرین. اب بھی اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شاکرین. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے موت اس کو صرف تبھی آئے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں خودکشی کرتے ہیں لیکن بچ جاتے، ڈبکی لگائی بچ گئے، زہر کھایا ڈاکٹر کے لے گئے بچ گئے. لیکن موت صرف کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اس لیے یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ خودکشی کر کے میں مر جاؤں. مروں گی تبھی جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہوگا. اگر بچ گئی تو ایسا نہ ہو کہ اپاہج ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے اور زندگی مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے جینی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا، یہ جنگ احد کے بارے میں، کہ کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے؟ جو مقرر وقت لکھا ہوا ہے اسی مقرر وقت موت آئے گی. اس لیے موت سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے. جب بھی ہمارے دل میں یہ پکا ارادہ بیٹھ گیا کہ نہیں، پکا بالکل ایک دم ہمارے دل میں بیٹھ گیا کہ موت تو تبھی آئے گی جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو اور بھی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا شروع ہو جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا، اگر ہم نے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچایا، تو ایسا نہ ہو ہمیں مار ڈالے، ایسا نہ ہو یہ ہمارے گھر میں گھس جائے یا یہ ہمارے گھر میں گھس جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پکا یقین صرف کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر. کیونکہ جب ہم صحیح ہیں تو ہمیں ڈرنا کس بات کا؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا. جب ہم صحیح ہیں تو ڈرنا کس بات کا؟ ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے مجھے دنیا مل جائے، فرسٹ پریفرنس وہ دنیا کو رکھتا ہے تو اس کو دنیا ہی ملتی ہے، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے آخرت ملے تو اس کو تو دنیا ایسے مل جاتی ہے جیسے کہ گارڈن میں گھاس اپنے آپ اگ جاتی ہے، ہمیں کٹوانی ہی پڑتی ہے. کوئی محنت کرتا ہے گھاس پر؟ اپنے آپ ہی اگ جاتی ہے. تو آپ آخرت کے لیے محنت کرو، جنت کے لیے محنت کرو، دنیا تو گھاس کی طرح مل جائے گی، اپنے آپ ہی وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے. کیا قرآن کو آپ فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہیں یا اس کو سیکنڈ پہ ہی رکھتے ہیں کہ نہیں ابھی مجھے یہ کام ہے، ابھی مجھے یہ کام ہے، ابھی اسکول کے پیپر ہیں، ابھی یہاں ایگزام ہے میرا، مجھے یہاں جانا ہے مجھے. تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کی فرسٹ پریفرنس کیا ہے. فرسٹ پرائیورٹی اگر قرآن رہے گی تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی دیں گے. ٹھیک ہے، جا اس کو چھوڑ. ٹھیک ہے نا؟ وَكَأَيِّن وا مطلب اور، کَأَيِّن کتنے ہی، کائن کس کے لیے آتا ہے؟ کتنے، اور کتنے ہی من نبیین نبیوں میں سے، قاتلا کیا ہے اس کا؟ قاتلا جنگ کی. کھڑا زبر آ رہا ہے نا کاف کے اوپر. کیا بتایا تھا؟ جب کھڑا زبر ہوتا ہے یا کاف کے آگے الف ہوتا ہے تو جنگ کے لیے آتا ہے، ورنہ کس کے لیے آتا ہے؟ قتل کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ کھڑا زبر. اور کتنے ہی نبیوں میں سے، قاتلا جنگ کی، معہو ان کے ساتھ، ربیونا ربیونا رب والے، اللہ والے. ٹھیک ہے؟ اللہ والوں نے، کثیرن بہت سے، فما تو نہیں، وہانو وہ کمزور پڑے. وہان اس کو بھی ابھی سمجھانا ہے. وہان کہتے ہیں سستی کو، ہمت ہارنے کو. ٹھیک ہے؟ نہ ہی انہوں نے سستی دکھائی، لما اس کے لیے جو، اصابہم پہنچا انہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما اور نہیں، ضعفو وہ کمزور پڑے. ضعیف سے یاد کر لو اس کو، ضاد عین فا کمزوری کے لیے، اور نہیں وہ کمزور پڑے. وما اور نہیں، استقانو وہ دبے. استقان ٹھیک ہے، دبنے کے لیے آتا ہے، مطلب
کسی سے ڈر کے دب جانا. اس کا روٹ کیا ہے؟ کاف واو نون, یعنی کسی کے سے ڈر کر دب جانا, اپنے راستے کو چھوڑ دینا, وہ کیا کہلاتا ہے؟ استقانو. اور نہ ہی وہ دبے. اور اللہ یحبو محبت رکھتا ہے صابرین صبر کرنے والوں میں سے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو سچے اور پکے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, جو خالص ہیں, جو سچ میں اللہ والے ہیں. اللہ والے ایسے نہیں ہے کہ جو بالکل دنیا چھوڑ کے صرف دین میں لگے رہے, اس کا مطلب وہی اللہ والے ہو گئے. اللہ والے وہ ہیں جو پراپر طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے. نبی نے بھی تو شادیاں کی, بچے پالے, سارے کام کرے, اس کے بعد بھی وہ ڈٹے رہے, وہی کام ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ انہوں نے سستی دکھائی, نہ ہی انہوں نے وہ دبے, اور نہ ہی وہ کیا تھا, کمزور پڑے. اب اس میں کیا ہے؟ واہان ہے, ایک ورڈ آیا ہے ہمارا واہان, یعنی سستی دکھانا. دوسرا آیا ہے ذوق, ضعیف سے آیا نا, یعنی کمزور پڑنا. تیسرا آتا ہے استقانت, یعنی دب جانا. موت کے خوف کی وجہ سے جو کمزوری انسان کے اندر آتی ہے وہ واہان ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ یعنی موت کا خوف کہ میں مر جاؤں گی, موت کے خوف کی وجہ سے اندر سستی آ گئی, کمزوری آ گئی, وہ کیا کہلاتا ہے؟ واہان کہلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ان کے اندر واہان پیدا ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ موت کے ڈر سے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے, موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھیں گے, تو ایسا وقت آئے گا. ٹھیک ہے. دوسرا, موت کے خوف کی وجہ سے ارادے اور عمل پر اثر پڑنا. یعنی ایک تو موت کا خوف ہے, ہمارے ارادوں میں بھی اثر پڑ گیا اور ہمارے عمل پہ بھی اثر پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذوق. ٹھیک ہے. یعنی انسان کو ڈر ہو کس کا؟ میرا نقصان ہو جائے گا, یا میرے جو ہیں میرے بچوں پر اثر پڑے گا, ان کے ایجوکیشن پر اثر پڑے گا, کسی بھی طریقے سے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ذوق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو موت کی وجہ بھی ہے, اور اس کے اندر کیا آ گیا؟ اس کے ارادے اور عمل جو ہیں وہ کم ہوتے چلے گئے, اور اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ میرا نقصان ہو جائے گا, میرے بچوں کا نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, تو وہ ذوق کہلاتا ہے. تیسرا, جب ذوق آتا ہے تب انسان دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے, دب جاتا ہے, تب اس میں استقامت آ جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر ذوق آ گیا اندر, واہن آ گیا, ذوق آ گیا, تو آپ دوسروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے, جھک جائیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر استقامت آ گئی. یہ تینوں ہمارے اندر نہیں آنے چاہیے. اگر آ گئے تو اس کا مطلب اب ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ جو یہ سب چیزیں جس انسان کے اندر نہیں آئی, تو اس کا مطلب وہ کون ہے؟ شکر گزار ہے, وہ شاکرین ہے. اور اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ شاکرین سے محبت کرتا ہے. اچھا, اگر دین کے کام میں کوئی مشکل آ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے دین کے کام میں مشکل آ رہی ہے, میرا جانا مشکل ہو رہا ہے, یا میں اس کو نہیں کر پا رہی ہوں, تو اس پر آپ کیا دیکھیں کہ میں نے کیا گناہ کر دیا. فوراً یہ دیکھیں کہ میرے سے کیا گناہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ میرے راستے میں اتنی رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور میں نہیں کر پا رہی, اور نہیں کیا تو واقعی میں گناہ کا اثر, اور فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیں, فوراً استغفار کی طرف رجوع کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے میں آنے دے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ میں کہاں اسراف کر رہی ہوں. اسراف صرف فضول خرچی کو نہیں کہتے, اسراف کہتے ہیں کسی بھی چیز میں ایکسٹریمزم پر جانا, ایکسٹریمسٹ ہو جانا. یعنی میں کہاں پر حد پار کر رہی ہوں, میں گناہوں کے کام میں یا پیسوں کے خرچ میں یا کہیں بھی ایک طرف بالکل حد پار نہیں کرنی, یہ بھی دیکھ. ٹھیک ہے. تو جب جنگ احد میں ہار ہوئی تھی تو جتنے بھی منافقین تھے, مشرکین تھے, ان کو یہ پروپیگنڈا مل گیا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا جیتنے کا, اللہ تعالیٰ کا کہاں گیا وعدہ. ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے, دیکھو یہ کیسے آ رہے ہیں مرجھائی ہوئی شکل لے کے, کہاں گیا وعدہ اللہ تعالیٰ کا, اتنا نقصان کر کے آ رہے ہیں اپنا. تو اور زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا پھیلانا شروع کر دیا. وما کانا, اور نہیں تھی, قولہم, ان کی بات, الا, مگر, ان, یہ کہ, قالو, انہوں نے کہا, ربنا, اے ہمارے رب, اغفر لنا, تو بخش دے ہمیں, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو, واسرافنا, اور ہمارے اسراف. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ زیادتیاں, ایک چیز پہ حد پار کرنا, اور ہماری زیادتیوں کو, فی امرینا, ہمارے معاملے میں, وثبت, اور ثابت رکھ, جمائے رکھ, اقدامنا, ہمارے قدموں کو, ونصرنا,
اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. ٹھیک ہے نا، کافر قوم پر. یعنی اب یہ ٹائم کیا ہے کون سی دعا پڑھنے کا؟ یہ والی. جب وہ ہار گئے اور غمگین رہنے لگے مسلمان، اور ان کو بھی ریئلائز ہوا کہ نہیں ہم نے غلطی کر دی، نبی نے ہم سے ہٹنے کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہیں بیٹھے رہنا، اور ہم ہٹ گئے اپنی جگہ سے، تو ان کو پچھتاوا ہوا بعد میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. فآتہم، تو عطا کیا انہیں اللہ نے ثواب دنیا کا، وحسن، اور ثواب، اور اچھا، ثوابن، ثواب آخرت کا. یعنی ان کو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی. یا اور آخرت کے لیے کیا ہے؟ اچھا بڑھایا، حسن، یعنی اچھا ثواب ملا آخرت کا ان کو. واللہ، اور اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، محسنین، احسان کرنے والوں کو. ایک احسان یہی ہے کہ غلطی کو مان لینا اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان، اگر، تطیعو، تم اطاعت کرو گے، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفرو، کفر کیا، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبو، تو تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ اٹھانے والے ہو کر. بار بار آ رہی نا یہ آیتیں؟ ٹھیک ہے نا، ایزی لگ رہا ہوگا یا مشکل تو لگ نہیں رہا ہوگا، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی اگر ہم کفار کے پیچھے چلیں گے، غیر مسلم قوموں کے پیچھے چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، تو وہ ہمیں کیا کر دیں گے؟ ہماری ایڑیوں پر پلٹ دیں گے. اور اگر ہم پھر گئے، یعنی اگر ہم اسلام سے پھر گئے، تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ نقصان. کیا نقصان؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایمان چلا گیا. دوسرا نقصان کہ اس کے کیا کہا گیا کہ اس کو پراپرٹی میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. جو مرتد ہو جائے اس کے گھر کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے. اگر وہ مر جائے تو اس کو غسل بھی نہیں دینا، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا. اتنے سارے نقصان ہیں مرتد کے. ٹھیک ہے نا؟ اور آخرت برباد، یہ تو سب سے بڑا نقصان. چلو دنیا میں تو ہو گیا، اور دنیا تو تھوڑی سی ہے، لیکن آخرت تو ہمیشہ کی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں کھڑا رہے گا. بلکہ اللہ مولاکم، تمہارا مولا ہے. مولا مطلب مددگار، ولی، دوست. مولا کس سے بنا ہے؟ ولی سے بنا ہے نا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. تو اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، دوست ہے، ولی ہے، اور وہ خیر الناصرین، بہترین ناصرین، مددگار ہے. ناصر، مددگار، مدد کرنے والا. اور ناصرین کیا ہو گیا؟ جمع ہو گئی. سوچو اگر اللہ تعالیٰ دوست بن جائے ہمارا، کتنا اچھا ہو. اگر اللہ ہی دوست بن جائے، ہماری ساری مشکلیں اپنے آپ ہی دور ہوتی چلی جائیں گی. لیکن دوستی کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا. سنلقی، جلد ہی ہم ڈال دیں گے، فی قلوبی، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے کفرو، کفر کیا، رعبا، رعب، بما، اس وجہ سے، جو اشرکو، انہوں نے شرک کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم، جو نہیں، ینزل، اس نے نازل کی، بھی، اس کے بارے میں، سلطانن، کوئی دلیل. سلطان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو. دلیل کس کو کہتے ہیں؟ پروف، ثبوت. وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ نار، آگ ہے. وَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، ظالمین، ظالموں کا. کافروں کے دل میں رعب. یعنی اگر مسلمان بالکل استقامت پر رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تو غیر مسلموں کے دلوں میں ان کا رعب آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتے ہیں. پہلے تھا نا تھوڑا بہت رعب تو تھا پہلے، لیکن اب مسلمانوں کے لیے کوئی رعب نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ رعب ہی ہٹا دیا. اب وہ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ صرف کیا ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ نیک مسلمان بھی ایک تو ہٹ گئے اپنے دین سے. قرآن کا میں نے بتایا تھا، کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہوگا. اپنا فیملی ٹری اگر دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو اتنا آسان یہ، اور ورڈ ٹو ورڈ سیکھنا اتنا آسان، اتنی سی کتاب کتنے لوگوں کو آتی ہوگی. سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اس لیے کچھ پتا بھی نہیں اس میں کیا ہے، تو دعوت کا کام بھی نہیں کر رہے. اب خود نہیں پتا تو دوسروں کو کیا بتائیں گے کہ قرآن کے اندر ہے کیا، ہے نا. تو رعب ہٹا دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ہی کیا فرمایا؟
نبی نے فرمایا کہ میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت تک. مطلب 1 مہینے کی مسافت مطلب اتنا سفر کر لیا جائے جتنا ایک انسان گھڑ سوار جو ہوتا ہے 1 مہینے تک پہنچے گا. اتنا دور تک نبی کا رعب لوگوں کے دل میں ڈال دیا گیا تھا. تو رعب کے ساتھ نبی کی مدد کی گئی, یعنی نبی کا رعب اتنا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وَلَقَدْ اور در حقیقت صدقکم صدقہ سچ کہا, کم سچ کر دکھایا, کم تم نے, یعنی سچ کر دیا تم نے, یعنی کس نے؟ اللہ نے, وعدہ اپنا وعدہ. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ اور در حقیقت سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ. ٹھیک ہے نا. جب تحسونکم تم کاٹ رہے تھے انہیں بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے, اذا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فشلتم تم ہمت ہار گئے. کس سے بنا ہے؟ فشلہ سے, یعنی بزدلی دکھانا, ہمت ہارنا اور پھسل جانا, مطلب اپنے ارادوں کو چھوڑ دینا. ٹھیک ہے. جب تم ہمت ہار گئے, وَتَنَازَعْتُمْ اور تم نے جھگڑا کیا, تنازع جھگڑا کرنے کے لیے, اور تم نے جھگڑا کیا فی امری معاملے میں, وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی, من بعدی بعد اس کے جو, اراکم اس نے دکھایا تمہیں, ماں جو, تحبونا تم پسند کرتے تھے, منکم تم میں سے ہے, من جو, یریدو ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے دنیا کو, ومنکم اور تم میں سے ہے, من جو یریدو ارادہ کرتا ہے آخرت کا, یعنی کچھ تم میں سے دنیا چاہتے ہیں اور کچھ تم میں سے آخرت چاہتے ہیں. ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تمہیں, صرفا مطلب پھیر دینا, سائڈ چینج کر دینا, انکم پھر اس نے پھیر دیا تمہیں, انہم ان سے, لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں, اور در حقیقت عفا اس نے معاف کر دیا, انکم تمہیں, واللہ اور اللہ, ذو فضل بڑے فضل والا ہے, علی المومنین مومنوں پر, فضل والا ہے مومنوں پر. عظیم ہوتا تب ہوتا بڑا, بڑے فضل والا. اب یہاں پر کیا ہے؟ ذو فضل فضل والا ہے, علی المومنین مومنوں پر. اب وہ کیا پروپیگنڈا تھا کہ یہ دیکھو یہ تو ہار کر آ رہے ہیں اور دیکھو کیسی جیت ہے, مطلب سب کچھ تو انہوں نے گوا دیا اور اتنا کچھ یہ کھو کر آ رہے ہیں, ہار کر آ رہے ہیں, شکست کھا کے آ رہے ہیں. کہاں گیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ تو جیتیں گے, کہاں گیا؟ انہوں نے تو اتنا نقصان کر دیا, اتنے لوگ شہید ہو گئے. بہت زیادہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کفار نے, اور بھی مسلمانوں کے خلاف وہ پکے ہو گئے. یعنی اس کے بعد بھی تو اتنی ساری جنگیں کس لیے ہوئی تھی؟ کیونکہ جنگ احد کی ہار سے ان کے اندر جو ہے یہ آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے, مطلب ہارتے ہارتے تو جیتے تھے, مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اتنی ساری جنگیں ہوئی, اسی وجہ سے جنگ تبوک ہوئی, جنگ احزاب, پہلے تو احزاب ہی ہوئی پھر جنگ تبوک بھی ہوئی, اور کتنی سارے غزوے ہوئے, وہ اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہار سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ, اور اس پر انہوں نے غم محسوس کرا مسلمانوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کرا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جیتو گے, اللہ تعالیٰ نے تو پورا کیا تھا نا. جیت ہی تو رہے تھے مسلمان, ایک دم سے جیت رہے تھے, زیادہ وہ نہیں کرنا پڑا ان کو, بہت لمبی تھوڑی جنگ بھی نہیں چلی تھی. لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, تب ایک دم سے جنگ کا رخ پلٹا تھا. جب ایک دم سے پاسا چینج ہوا تھا, وہ پلٹ کر دوبارہ آئے تھے, تو وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کرا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں ہے. اور تم آپس میں جھگڑنے لگے تھے, کس معاملے میں؟ مال غنیمت بٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے کچھ تم میں سے دنیا چاہتا تھا اور کچھ آخرت چاہتا تھا, تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے تو بھاگی تھے, جلدی سے اتر کے بھاگی تھے کہ دیکھو مال غنیمت بٹ رہا ہے, ہم بھی چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تم نے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی دکھایا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ تم نے نبی کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا, تمہارے رخ کو پلٹ دیا, لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے. جب تسعدون, سعد دور کرنے کے لیے آتا ہے, کاٹنے کے لیے, دور کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, یا چڑھنے کے لیے بھی آتا ہے, سعد چڑھنا, چڑھائی کرنا. ٹھیک ہے. جب تسعدون تم چڑھتے جا رہے تھے, ولا اور نہیں, تلبونا پہلے بھی آیا تھا نا یہ ورڈ, تلبونا موڑنے کے لیے, زبان موڑنے کے لیے آیا تھا, لسان کے لیے.
تو کیا ہے تلونا تم نے، اور نہیں مڑ کر دیکھا علی احدن کسی ایک نے، ورسول اور رسول یدعوکم بلا رہے تھے، پکار رہے تھے تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، اخرا مطلب دوسرے کو کہتے ہیں آخر کو، یعنی پیچھے، تمہارے پیچھے سے، فاصابہم تو پہنچا تمہیں، غمن غم، بھی غمن غم کے ساتھ، لی کیلا تاکہ نہیں، تحزنوا تم غمگین ہو، حزینہ ہے نا، تاکہ نہیں تم غمگین ہو، علامہ اس پر جو فاتاکم چھن گیا تم سے، چلا گیا تم سے، فاتا چھن گیا تم سے، ولا اور نہیں، ما جو اصابہم پہنچا تمہیں، واللہ اور اللہ خبیرن خبردار ہے، بما اس پر جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو۔ اس میں کیا ہے، اس کے پیچھے روایتیں آتی ہیں، ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ جب وہ اتر کر آ رہے تھے تو نبی نے ان کو روکنا چاہا کہ رک جاؤ، یعنی وہ جو پہاڑی پر تھے اور وہ اتر کر آ رہے تھے درے پہ سے، تو نبی نے کہا کہ رک جاؤ، اور ان کو نبی کی آواز پہنچی نہیں تھی، یعنی ان کو دکھ نہیں رہا تھی، دکھ بھی نہیں رہی تھی اور آواز بھی نہیں پہنچ رہی تھی کہ رک جاؤ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جنگ احد میں جب خبر پھیل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ لڑ کر کیا کریں گے، کچھ کے دلوں میں کہ لڑ کر کیا کریں گے، اس سے وہ میدان جنگ سے لوٹ گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ نبی کو ہوش آ گیا، اور نبی نے ان کو آواز دینی شروع کری کہ آ جاؤ، لیکن نبی کی آواز ان کو پہنچ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے، اتنے غمگین تھے کہ ان کو کچھ پتا بھی نہیں چل رہا تھا کہ کرے کیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کچھ بھی، اور آواز بھی نہیں جا رہی تھی۔ پھر ایک صحابہ نے حضرت کعب بن مالک نے ان کو آواز دی اور کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، یہ سن کر سب کو تسلی ہوئی اور اطمینان ہوا، اور سب پلٹ کر پھر واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے اس پر کہ جب تم چڑھتے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، تو تم نے کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور نبی تمہیں آواز لگا رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نبی ان کو روک رہے تھے کہ مت اترو پہاڑی پہ سے، لیکن وہ اتر کے چلے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا پہنچا، غم کے بعد غم، یعنی غم کے ساتھ غم پہنچا۔ کون کون سا غم تھا، کیا غم تھا؟ پہلا غم تو یہ تھا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، مال غنیمت اور فتح جانے کا غم، یعنی مال غنیمت جانے کا بھی غم، اب واپس پلٹ کر آ گئے، مال غنیمت لے رہے تھے، اور فتح یعنی جیت کا بھی غم کی جیت کر بھی ہار رہے تھے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سارے میں پھیل گئی، اس بات کا ان کو غم ہوا۔ جو زخمی ہوئے انہیں اپنے زخم کو غم ہو رہا تھا، اس قدر زخمی ہو گئے تھے۔ اور مسلمانوں کی شان اور شوکت جانے کا غم، مسلمانوں کی جو شان تھی اس کے بدر کے بعد وہ چلی گئی، اس کا غم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اتنے سارے غم تمہیں ہوئے، اب اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اب غم مت کرو، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو تم سے چھن گیا اور جو تم سے چلا گیا اور جو تمہیں پہنچا، یعنی جو تکلیف تمہیں پہنچی اس پر اب غم مت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ثم پھر انزلہ اس نے نازل کی علیکم تم پر، من بعدی بعد غمی غم کے، امانتن امن، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو غم کے بعد امن پہنچائی، امن، نعاسن ایک اونگ، پھر اس نے نازل کی تم پر من بعدی بعد غم کے، امانتن امن، نعاسن ایک اونگ۔ اب اس کو نیند نہیں کہیں گے کیونکہ نیند ہوتی ہے لمبی، ٹھیک ہے نا، ہاں، یغشا ڈھانپ لیا اس نے، غشی تاری ہونا کیا کہتے ہیں، غشیہ مطلب ڈھانپ لینا، ڈھانپ لیا اس نے، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، وہ طائفتن اور ایک گروہ، قد در حقیقت، احمت ارادہ کیا، فکر میں ڈالا انہیں، ہمہ کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، تو یہ پورا ہے کہ فکر میں ڈالا انہیں، انفسہم ان کی جانوں نے، ٹھیک ہے، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، بھی اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی ناحق، یعنی بغیر حق، ظنہ گمان کرنا، جاہلیتی جاہلیت کا، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامری معاملے میں سے، من شیئن کوئی چیز، کہہ دیجئے ان الامر بے شک معاملہ، کلہ سب کا سب، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفونا وہ چھپا رہے تھے، خفیہ خوف چھپا رہے تھے، فی انفسہم اپنی نفسوں میں، ما جو لا یبدونا نہیں وہ ظاہر کر رہے تھے، بدا مطلب ظاہر کرنا،
لکا آپ کے لیے، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، لو اگر، کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، ما نہیں، قتلنا ہم قتل کیے جاتے، ہاں ہونا مطلب اسی جگہ، قل کہہ دیجئے، لو اگر، کنتم ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لا برازا ضرور نکل پڑتے، برازا کہتے ہیں نکلنے کو، گھر سے نکل جانے کے لیے، نہیں ضرور نکل جاتے، الذین وہ لوگ جو کتبا لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، قتل ہونا، الا طرف، مضاجعہم اپنی جگہ کے، مضاجع کس کو کہتے ہیں جگہ کو، یعنی اپنی موت کی جگہ، ولی یبتلیا وا مطلب اور، لی تاکہ، یبتلیا آزمالے اللہ، ما جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولی یمحصا اور تاکہ وہ چن لے، ما اس کو جو، فی قلوبکم تاکہ وہ خاص کر دے، یمحصا مطلب چننا، خاص کرنا، خالص کرنا، تاکہ وہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز کو۔ اب یہاں پر کیا تھا، جب اس نے نازل کی تم پر غم کے ساتھ امن اور ایک اونگ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے، جب مشرکین عرب اور کفار میدان جنگ سے جب واپس ہو گئے تو صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ طاری کر دی، جس سے ان کا جو بھی ان کے اندر تمام غم تھا اور فکر تھی اور پریشانی تھی، اس میں ایک نیا سکون اور نیا چین آیا۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے تلواریں گر جا رہی تھی، مطلب ہم سے تلوار نہیں اٹھ رہی تھی، ایسا حال ہو گیا تھا جنگ احد میں۔ تو ایسے وقت میں اونگ کا آ جانا، جبکہ چاروں طرف پریشانی ہو، غم ہو اور ہم گھرے ہوئے ہوں، اور اس میں اونگ کا آ جانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص احسان اور انعام تھا ہمارے اوپر۔ یعنی اس سے جب ان کو ایسا لگا کہ وہ سو کر اٹھتے ہوں، جب سو کر اٹھتا ہے انسان کتنا فریش ہوتا ہے، اسی طرح وہ فریش ہو گئے تھے، صرف ایک اونگ سے ہی فریش ہو گئے تھے۔ اب اس میں کچھ منافق تھے، منافقوں کو وہ اونگ نہیں آئی، صرف کس کو آئی، جو مخلص صحابہ کرام تھے اور مومن تھے۔ اب منافق کیا کہہ رہے تھے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مطلب وہ جاہلیت کا گمان کر رہے تھے، آج ہم اس جگہ نہ ہوتے، آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر ان کو موت آنی ہوتی، موت کا وقت جس کا آ جاتا ہے تو وہ اپنی قتل ہونے کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کو موت کا وقت جب آتا ہے، انسان اپنی قتل ہونے کی جگہ، موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے، ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولوا پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم التقا جس دن آمنے سامنے ہوئی، تقا مطلب لڑی آمنے سامنے ہوئی، جمعانی دو جماعتیں، انما بے شک، استزلہم استزل پہلے بھی آیا تھا، پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے، بی بعض وجہ سے، مطلب بعض اعمال کی وجہ سے، کچھ اعمال کی وجہ سے، جو کسبو انہوں نے کمایا، وَلَقَدْ اور در حقیقت عَفَا اللَّهُ معاف کر دیا اللہ نے، عنہم انہیں، ان اللہ بے شک اللہ غفور الحلیم بخشنے والا بردبار ہے۔ یعنی جو لوگ پھر گئے تھے، جب دو سامنے جماعت ہوئی تھی، پھر گئے تھے نا، پلٹ کر جا رہے تھے، تو ان کو کس نے بہکایا تھا، کس نے ورگلایا تھا، شیطان نے، پھر انہوں نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔